بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو شخص حکمت دے دیا گیا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سو یقیناً اس کو دے دی گئی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کہ عقل والے ہیں، یا نہیں نصیحت حاصل کرتے ما سوائے ان لوگوں کے جو اہل عقل و دانش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جتنی باتیں بتائی ہیں وہ خرچ کرنے کے متعلق ہوں یا ان کا تعلق دیگر احکام و مسائل سے ہو جو ہم سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑ چکے ہیں، تو یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں، اور اللہ نے جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی، تو یہ ان تمام چیزوں کا نام حکمت ہے۔ الحکمہ، اس سے مراد ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم وحی، وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی۔ حکمہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت بہترین طریقے سے اور بڑے ہی پختہ طریقے سے کرنا، یہ حکمہ کا لفظی معنی ہے، کسی چیز کو بہت بہترین طریقے سے اور پختہ طریقے سے کرنا۔ تو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو زندگی کا، اور اس مرحلے میں کوئی بھی کام آ پڑے، تو اس کو پختہ ترین طریقے سے کرنے کا ہمیں علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سنت اور حدیث سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت یہ ہے، یعنی پختہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، تو اب یہ رہنمائی جو کہ حکمت ہے، یہ پختگی کام کرنے میں، بات کرنے میں یہ پختگی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم سے، اور یہ علم اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ علم دیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نام کے ساتھ ان کا نام ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا نام مشہور ہوتا ہے کسی مشہور شخصیت کی وجہ سے، کسی کھلاڑی کی وجہ سے، کسی بہت شہرت رکھنے والے بندے کی وجہ سے، کسی مالدار آدمی کی وجہ سے، کسی بہادر طاقتور آدمی کی وجہ سے، لیکن ان تمام میں خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا تعارف انبیاء کی وجہ سے ہو، ان کو یہ کہا جائے کہ یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، اور یہ تعارف خود اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ حکمت اور یہ علم جس کو مل گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ معلم الناس خیرا، لوگوں کو جو خیر سکھانے والا معلم ہے، اور خیر سے مراد وہی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہیں اس حدیث میں، تو اس کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں ایسے شخص کے لیے استغفار کرتی ہیں، فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیں
اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو یہ حکمت دے دی گئی وہ بہت زیادہ اس کو خیر مل گئی. خیر کیسے ملے گی؟ جب اس کو یہ طریقہ آ گیا کہ کس کام کو کیسے پختہ اور سب سے بہترین طریقے سے کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری خیر سمیٹنے کے قابل ہو گیا. جب ہر کام ہی بہت اچھا کرے گا، بہت پختہ کرے گا، تو اس کے ہر کام میں ہی خیر ہو جائے گی. ہر کام ہی جب وہ اس طرح سے کرے گا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، تو ہر کام ہی اس کا خیر پر مبنی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے. فإن الأمر كله له خیر، اور اس کا ہر معاملہ ہر حالت میں ہی وہ خیر پر ہے. اگر اس کو اچھائی، بہتری، بلائی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری، کوئی دکھ درد پہنچتا ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فهو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر والا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت عطا کر دے گی وہ بہت زیادہ خیر اس کو عطا کر دے گی، یعنی وہ کسی بھی حال میں خیر سے خالی نہیں ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. لیکن یہ حکمت کی یہ جو باتیں ہیں کہ حکمت کس کو کہتے ہیں، نمبر ایک، اور جس کو حکمت کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہا، وہ حکمت ملنے سے آدمی کو کتنی بڑی خیر ملتی ہے، یہ باتیں صرف عقل والوں کو سمجھ آتی ہیں. عقل والے وہ جن کی عقل سلامت ہو اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہو. جس نے دنیا کی نظر سے دیکھا، جس نے محدود نظر سے دیکھا، اور اس نے اپنے احوال کے اعتبار سے دیکھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے اعتبار سے، تو وہ اس چیز کو نہیں جان پائے گا، اور نہ ہی وہ اس لائق ہے کہ اس کو عقل مند کہا جائے. قرآن میں عقل مند صرف ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہ ایمان والے ہیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عقل والو، اے عقل مندو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذین آمنوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذین آمنوا، وہ عقل والوں کو جو ایمان لائے ہو. جو بندہ ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ عقل مند نہیں ہے. سورہ البقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 130 میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. جو بھی ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا چکا ہوگا. یعنی ملت ابراہیم سے اعراض کرنے والا شخص صرف وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو احمق بنا لیتا ہے. مراد یہ کہ دین سے دور، دین سے ہٹنے والا، دین کو نہ اپنانے والا، دین کے مطابق فیصلے نہ کرنے والا شخص وہ بے عقل ہے. تو یہ جو باتیں ہیں سب کی، یہ علم کتنی عظیم چیز ہے، جس کو ملتا ہے وہ کتنا عظیم ہے، کتنی اس کو خیر ملتی ہے، یہ عقل والوں کو پتہ چلتا ہے. اور عقل والے ایمان والے ہیں جو ایمان کی نظر سے چیزوں کو پرکھتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ آدمی کسی بھی شخص کو دیکھ کر یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے ایسا بنا لے. صرف دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا لے. اور وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ایک ہے ان میں وہ عالم، رجل آتاہ اللہ علما، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو علم عطا کیا، یہی حکمت عطا کی، اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. تو یہ شخص وہ ہے جو اس لائق ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے کہ اے اللہ آپ مجھے بھی ایسا بنا دو، اور اس کو پھر اس طرح سے بننے کی پھر وہ کوشش بھی کرے. اس کے لیے پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے وہ علم حاصل کرے، اس کے لیے وہ جستجو کرے، اس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا،
اور اس نے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لگا دیا. اس نے مال کو بے درے خرچ کیا. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت خرچ کر لیا اور بس، ایسا نہیں. تھوڑا بہت خرچ کر لیا اور بس، ایسا نہیں، بلکہ اس نے بے درے مال خرچ کیا، ہر جگہ پر خرچ کیا، جہاں ضرورت تھی وہاں خرچ کیا، اپنوں میں بھی پرائے میں بھی خرچ کیا، بہتر سے بہترین جگہ پر خرچ کیا. تو ایسے شخص کو دیکھ کر بھی یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ مال عطا کریں، مجھے بھی آپ ایسا بنائیں، مجھے بھی مال عطا کریں تو مجھے ایسا ہی بنائیں کہ میں بھی ایسے ہی خرچ کروں. اس کے علاوہ کسی کو دیکھ کر کوئی خواہش نہیں کی جا سکتی. اس کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہو، اس کے لیے خواہش یہ کرنا اور اس خواہش کرنے کا آدمی کو اجر و ثواب ملے، تو یہ اسلام میں نہیں ہے. کسی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ اور اللہ کی طرف سے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہاں آپ ان کو دیکھ کر یہ خواہش کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، تو اور اس خواہش پر آپ کو اجر بھی ملے، خیر بھی ملے، اور وہ سب سے بہترین ہو، وہ یہی دو چیزیں ہیں. ایک وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور اس میں بھی حکمت کے الفاظ ہیں. رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، یعنی علم عطا فرمایا، اور وہ اسی حکمت اور اسی علم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ حکمت عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی اہل علم کے ساتھ رہنے، جڑنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عقل مند لوگوں میں شامل فرما دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.